الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ، اس میں چند چیزیں ہیں۔ حمد، سب سے پہلی چیز ہے حمد۔ الحمد سے شروع ہے سورت کو، بہت سارے لوگ سورہ الحمد بھی کہتے ہیں۔ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف، جسے اردو میں بولتے ہیں، دراصل اس کا نام آتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں خوبی، بڑائی۔ عربی میں کہا جاتا ہے الحمد ضد الذم۔ حمد جو ہے انسان کی برائی، یا فقط کہیں برائی کی ضد ہے، اور برائی کی ضد کیا ہوگی؟ بڑائی ہوگی، خوبیاں ہوں گی۔ تو حمد کے معنی خوبی۔ دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں، ایک حمد اور ایک ہے شکر۔ ان دونوں میں ذرا فرق ہے۔ شکر کہتے ہیں کسی نعمت کے ملنے پر جو تعریف کی جائے اسے شکر کہتے ہیں، اور یوں ہی نعمت ملے نہ ملے عام حالات میں جو تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اسے شکر کہتے ہیں، اور ہم باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اسے حمد کہتے ہیں۔ تو نعمت ملنے کے بدلے میں یا نعمت ملنے کے شکرانے میں جو تعریف کی جاتی ہے اسے شکر کہا جاتا ہے، اور بقیہ تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ حمد کے ساتھ شکر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت ملنے کے بدلے جو تعریف کی جائے وہ شکر ہے۔ کون ایسی گھڑی یا کون ایسا لمحہ ہے جب ہمیں اللہ کی نعمت نہیں مل رہی ہوتی ہے؟ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، سانس آکسیجن اندر جاتی ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر بند ہو جائے تو کام ختم ہو جائے۔ اندر سے جو گندی چیزیں باہر آتی ہیں سانس پھینکنے کی صورت میں، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ ہم زمین پر چل رہے ہوتے، ہر قدم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تو ہے۔ تو جب کبھی ہم اللہ کی تعریف کریں گے تو وہ اللہ کی حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے، کیونکہ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی آن ایسی نہیں ہے جب ہم اللہ کی کسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھاتے ہو۔ خارجی نعمتوں کو جانے دیں، یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ زبان اس نے دی ہے، ہم بول رہے ہیں، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کان اس نے عطا فرمائی ہے، اس سے سن رہے ہیں تو اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جب بندہ اللہ کی نعمتیں حاصل نہ کر رہا ہو، لہذا کوئی ایسی تعریف، کوئی ایسی حمد نہیں ہوگی جس میں شکر داخل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ الحمد جو آپ پڑھتے ہیں اس میں الگ ہے اور حمد الگ ہے۔ مطلب الف لام الگ ہے اور حمد الگ ہے۔ حمد کے معنی تعریف، خوبیاں، بڑائی، اور الف لام جو عربی میں آتا ہے نا، یہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ انہی میں سے ایک معنی ہے استغراق۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا۔ گھیر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ جس چیز پر یہ الف لام آتا ہے برائے استغراق، اس کے سارے افراد کو گھیر لیتا ہے۔ جیسے انسان عربی کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہے، آدمی، لیکن اسی کو الانسان کہیں گے تو سارے آدمی تو گھیر لیا نا۔ آدمی جتنے ہو سکتے ہیں سب کو اس الف لام نے گھیر لیا۔ حمد خوبی، تعریف، بڑائی، اور الحمد ساری خوبیاں، ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں، ساری خوبیاں، یہ ہے الحمد کا مطلب۔ اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں الف لام جو ہے حمد پر، وہ الف لام برائے جنس ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ حمد کی حقیقت، حمد کی ماہیت للہ، اللہ کے لیے۔
تو الف لام استغراق والا ترجمہ کرے تو ہوگا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کو سکھا رہا ہے کہ ہمیں تعریف اللہ کی کیسے کرنی ہے، اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کی مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی تعریف کی تو عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریفات شمار نہیں کر سکتا، تیری خوبیاں گن نہیں سکتا، بس اتنا ہے تو ویسا ہے جیسا کہ تو اپنی خوبی بیان کرتا ہے، یعنی اپنی خوبی فقط تو بیان کر سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو، اگر آپ مثال کے طور پر آپ دنیاوی کوئی چیز لے لیجئے، آپ اس کو بہتر بتائیں گے یا اس کی پوری تعریف کریں گے تو اسے پورے طور پہ جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک موبائل ہے، اس کے ٹوٹل فیچرز آپ جانتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ موبائل میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، فلاں خوبیاں ہیں، لیکن اللہ کو کوئی جانے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی تمام بڑائیاں، تمام خوبیوں کو کوئی نہیں جان سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کی کما حقہ تعریف بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کتنا کہہ رہے ہیں ہم؟ الحمدللہ، یا اللہ جو بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جو بھی بڑائی ہو سکتی ہے، وہ سب تیرے لیے، سب تیری ہے۔ اب یہاں سوال اٹھے گا کہ جب ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو ہم بھی تو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا کیا ہے نا؟ ہم بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں نا، اس کا کیا؟ کسی خوبصورت کو دیکھا تو تعریف کیا، کسی عالم کو دیکھا تو تعریف کیا، کسی متقی پرہیزگار کو دیکھا تو تعریف کیا، اچھی خوبصورت سی مسجد دیکھی تو تعریف کی۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جتنی تعریفیں حقیقتاً ہیں وہ سب تیری ہیں۔ مطلب کسی عالم کو دیکھ کر میں نے تعریف کی تو در حقیقت اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے۔ کسی پرہیزگار کو دیکھ کر تعریف کی تو در حقیقت ہم نے اس بات کی تعریف کی کہ اللہ نے بڑی اچھی توفیق عطا کی اسے۔ فرض کیجئے کہ اچھا موبائل آپ کے پاس آئے اور آپ اس موبائل کے بیٹھ کر گنگان کریں تو اس موبائل کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ کمپنی کو فائدہ ہوگا۔ دراصل آپ نے کس کی تعریف کی؟ اس موبائل کی کمپنی کے، بنانے والے نے بڑا بہترین بنایا۔ بھلے آپ اس کے سارے فیچرز گنائیں، یہ فیچر بہت اچھا، یہ فیچر بہت اچھا، یہ خوبی بہت اچھی، اصل مسئلہ کیا ہے؟ بنانے والے نے بہت اچھا بنایا۔ تو آپ کسی خوبصورت انسان کو دیکھ کر تعریف کریں تو در حقیقت آپ نے کس کی تعریف کی؟ بنانے والے کی، کہ اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا ہے اسے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یعنی اللہ نے جتنا اچھا چاہا اسے کیا، جتنا اچھا چاہا اسے بنایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ تعریف کی جتنی قسمیں یا جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، ان سب اسباب اور ان سب ریزنز کے جو بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک توضیح میں نے اس بابت پڑھی کہ عام طور پر آدمی اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کے 4 اسباب، 4 ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی اس آدمی میں بے شمار خوبیاں ہیں تو کوئی تعریف کرتا ہے کہ بھائی بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس پر کبھی اس نے احسان کیا تھا اسی لیے تعریف کر رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ مستقبل میں امید ہے کہ فیوچر میں یہ آدمی میرے کام آئے گا، مجھ پہ کچھ احسان کرے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ تعریفیں ڈر کے بھی کی جاتی ہے کبھی کبھی۔ یہ 4 ریزن ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر بات خوبیوں کی ہو تو اللہ سے زیادہ خوبیاں کس میں؟ سارے صفات کمالیہ کا جامع ہے، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ نعمتوں کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں ماضی میں بھی ہم پر اس نے احسانات کیے۔ ہمارا پاسٹ دیکھیں، ہمارے باپ دادا کو بنایا تبھی تو ہم دنیا میں آئے، زمین بنائی تبھی تو ہم بس رہے، آسمان پیدا کیا تبھی تو اس کے سائے تلے جی رہے ہیں۔
چاند سورج بنائے تبھی تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مستقبل میں اللہ کی ذات سے ہماری آنے والی ہر گھڑی میں ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کے امیدوار ہیں، احسان کے امیدوار ہیں۔ اور رہی بات ڈر کر، اگر کسی کے قہر و غضب سے ڈر کر اس کی تعریف کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی قہار و جبار ہے۔ جب وہ قہر پہ آ جائے تو زمین آسمان ایک کر دے، پھر وہ قوموں کی پرواہ نہیں کرتا کب کسے ہلاک و برباد کر دے۔ تو جتنی وجہوں سے بھی تعریف کی جا سکتی ہے وہ ساری وجہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، لہذا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اب کوئی خوبی نہیں بچ جاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہ ہو۔ رب العالمین،